جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل كحيل الطرف حبيبي لو تراه الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی محمد. تو آج ابھی پہلے کچھ سوالات ہیں یا سٹارٹ کر دیں؟ جی شروع کریں. اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کچھ ہو سکتا ہے ایک سوال. کوئی میں نے کہا اگر ہے تو پہلے اس کو کلیئر کر لیں. Anybody want to ask? کافی اصل میں ڈیبیٹس ہوئی تھی. بشرا کا ہو سکتا ہے, بلال صاحب کا, یہ دو لوگ تو مجھے یاد ہے انہوں نے کچھ. یا anybody if you have a question or clarification. سر یہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اولڈ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ریئلٹی جو ہے یہ ہمیں کریٹ کرتی ہے, ریئلٹی از کریٹنگ اس, لیکن اب پوسٹ ماڈرنزم میں یہ ہے ریئلٹی از انفارمنگ اس. اور اب یہ کہ وہی کریٹ ریئلٹی اس وقت پوسٹ ماڈرنزم یا ماڈرنزم میں ہے. جی وہ روایت میں تو گاڈ از کریٹنگ ریئلٹی نا, اینڈ ریئلٹی از انفارمنگ اس. مطلب عالم کا لفظ جو ہے وہ علم کا ایک وسیلہ ہے اور وہ علم خدا کا ہے. مطلب کائنات کا وجود کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں انفارم کرے ریئلٹی کے بارے میں. ماڈرنسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں وی آر انفارمنگ دا ریئلٹی, دیر از نو ریئلٹی, وی آر کریٹنگ ریئلٹی بائی آور سبجیکٹیوٹی. تو یہ دونوں روایت بالکل ایک دوسرے سے فرق ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ڈیکارٹس کے بعد جو روایت ہے آپ کی وہ یہی ہے کہ دیر از نو ریئلٹی, ایکچولی دیر از نو ایسنس, دیز آر جسٹ فارمز which are creating their own reality and their own essence, just ideologically. یہ بیان کا مطلب دونوں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے کریکٹ, کہ پہلے ہم پینٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ریئلٹی جو ہے وہ ہم کو جو ہے وہ اس پہ ہم ڈیپینڈ کرے گا آپ کس روایت سے بات کر رہے ہو. اگر ماڈرنٹی کے ریفرنس سے بات کرو گے تو وہ جو کہتے ہیں ان کے لیے وہ حق ہے. اگر روایت کے حساب سے بات کرو گے تو روایت اپنی ہی پریزمپشنز اور اپنی ہی ازمپشن لیتی ہے. مطلب کوئی بھی لا جو ہے ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم, کوئی بھی سائنٹیفک لا جو ہے وہ ازمپشنز کے بغیر نہیں ہوتا. اسی طرح حق کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم حق کس کے پوائنٹ آف ویو سے چیز کو حق کہہ رہے ہیں. Thank you. I think there's no other question. جلال صاحب نے بھی کہا no question at the moment. ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 30 جو ہے وہ سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے. Very interesting ayat. If any one of you had any experience with the study of natural philosophy, so that is what we are going to talk about today, or especially a book جو میں نے شروع کرنا تھا یہاں سے, لیکن پہلے ہم 2 سیشنز اور کی طرف چلے گئے. میری ذریعہ آپا سے بات ہوئی تھی, we decided we will start with this. There's a book by Ibn Tufayl, which is the first philosophical novel ever written. It's called Hay Ibn Yaqzan. لیکن اس سے پہلے ہمیں میرے خیال میں پہلا سیشن اس کی انٹروڈکشن کے اوپر ہی کرنا پڑے گا کہ اللہ فرما رہا ہے فاقم وجہ کا, کہ اپنا منہ پوری طرح موڑ لو. فاقم قائم کر لو, وجہ کا اپنا چہرہ, یعنی ہر طرف سے منہ موڑ لو اور یکسو ہو جاؤ. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ, اللہ تعالیٰ کے اس دین کی طرف اپنا چہرہ ہر طرف سے موڑ کر اس طرف کر لو جو کہ دین بڑا نیچرل ہے, بڑا سیدھا ہے. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کیونکہ وہ اللہ کی فطرت جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو ڈھالا ہے, یعنی اللہ نے ایک فطرت بنائی جس پر انسان کو ڈھالا. لا تبدیل لخلق اللہ, اور جب اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے تو وہ مخلوقات تبدیل نہیں ہوتی ہیں. فطرت کیونکہ ایک تخلیق ہے تو اللہ نے جب اس کو تخلیق کر دیا ہے تو اب فطرت تبدیل
نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم, یہی وہ دین ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا ہے, ہمیشہ کے لیے سچا ہونے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن بہت سے لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے. Now there is a focus of this ayat on deen being fitri or a natural religion. So let's first we will introduce a bit of the history of natural philosophy, کیونکہ نیچرل فلسفی جو ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان ہے. حضرت آدم کے بھی جو ہمیں واقعات نظر آتے ہیں تو وہ نیچرل فلسفی کے اوپر بات کرتے نظر آتے ہیں. اب نیچرل فلسفی ہوتی کیا ہے؟ اٹس بیسیکلی اے اسٹڈی آف نیچر اینڈ دا فزیکل ورلڈ. اور 19ویں صدی سے پہلے, بفور 19th century, نیچرل فلسفی واز دا کامن ٹرم دیٹ واز یوزڈ فار دا اسٹڈی آف نیچر, اور جس کو آج کل ہم سائنس کہتے ہیں. یعنی 19 صدی کے بعد ہم نے یہ ورڈ استعمال کرنا شروع کیا ہے ایز اے ڈفرنٹ ڈسپلن. پہلے یہ سب کچھ ایک بلینکٹ نیچرل فلسفی کے امبریلا کے اندر ہی آتا تھا, اور اس کا بیسیکلی اٹ واز ایسوسیٹڈ ود رومانٹسزم اینڈ ویوڈ دا ورلڈ ایز اے جائنٹ آرگنزم which was interconnected, interdependent, and was very different from the modern mechanical philosophy. آپ ان دونوں کو کبھی مطلب بالکل آپ سمجھ لیں کہ دو سوتنے ہیں, بالکل ہی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک میں مطلب ایک پوری کائنات جو ہے وہ انٹرڈیپینڈنٹ ہے, اور پوری کائنات جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے, اور پوری کائنات ایک خاص طرز پر چل رہی ہے. تو یہ نیچرل فلسفی میں رومانٹسزم اور لوکنگ ایٹ دا ورلڈ ان ٹوٹیلٹی, دیٹ واز دی تھنگ, یو نو. تو جو امپیریکل سائنس ہے پھر بعد میں فلسفی سے ہی نکلی, لیکن اس سے پہلے نیچرل فلسفی یوز ٹو بی اٹ ان فلسفی. اور جو نیچرل فلسفی ہے اٹ بیسیکلی انوالوڈ ریزننگ اباؤٹ نیچر in a very descriptive and qualitative way. It was less about quantities, it was more about quality. اور پلیٹو کا ایک بلکہ ڈائلاگ ہے کارمائڈس, اس میں he distinguishes between two different kinds of sciences. دو مختلف علوم کے بارے میں پلیٹو بات کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ there is a science that belongs to a body of knowledge that produces physical stuff, and then there is a science that deals with a body of knowledge that does not produce physical stuff. یہ qualitative اور quantitative کی بات کر رہا ہے وہ. تو بیسیکلی اگر ہم اس کو بہت سمرائز کریں تو نیچرل فلسفی ایکسپلورز کاسموس وائا ریزننگ, کہ ریزننگ کے ساتھ پوری کائنات کے ڈھانچے کو اپنے دھیان میں لانا. تو اس لیے بنیادی طور پر اس کے دو جو بنیادی چیپٹرز تھے وہ ایک کازمولوجی تھی اور ایک ایسٹرونومی. سو یہ اس کی میجر برانچز تھیں نیچرل فلسفی کی. اور اس میں دا اسٹڈی آف جو امپورٹنٹ ان کے تھے, دا اسٹڈی آف رینڈمنیس, کیوس, probability, accident, study of the infinite, study of elements, study motion and the change in the motion, studies of the sources of action, کبھی اگر حرکت ہو رہی ہے تو کہاں سے ہو رہی ہے, اگر چینج ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے, اور پھر the relationship between the physical attributes and the philosophy of time and space, کہ چیزوں کے جو physical attributes ہیں ٹائم اور اسپیس میں how they play out. So this was basically the syllabus of natural philosophy. اور اس کی جو رائٹنگز ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں they predate Greeks. تو اگر آپ گریک سے پہلے ایرا میں جائیں گے جو ہمارے پاس ریکارڈڈ رائٹنگز ہیں تو اس میں آپ کو پیرامنائڈس اور ڈیموکرائٹس, انہوں نے نیچرل فلسفی پر بہت کام کیا ہے. اس کے بعد جو میجر شفٹ آیا نیچرل فلسفی میں دیٹ واز ڈیفینیٹلی بائی پلیٹو. پلیٹو ہیڈ اے آئیڈیا آف اٹرنل اینڈ انچینجنگ فارمز, جن کو آرکیٹیپیکل فارمز یا پلیٹونک فارمز ہم عام طور پر کہتے ہیں. میرے خیال میں اس کلاس نے اس کو بہت ایان ثابتہ ابن العربی کے جو اس سے کافی فرق ہیں, لیکن the concept is the same. تو پلیٹو believed کہ there were forms of everything that could not change. They were universal and they were unchanging.
اور بیسکلی they were the essences, اور جتنی بھی فارمز ہیں وہ انہی سے ڈرا کر رہی تھیں. فار ایگزامپل there was a form of beauty, there was a form of bravery, there was a form of charity, and anybody who was beautiful, they were partaking in that form. That form itself would not change, but matter جو ہے وہ اپنے جو اپنا ہیں وہ attributes وہ اسی سے ڈرا کر رہے ہیں. تو یہ پلیٹونک فارمز کا نیچرل فلسفی میں ایک بڑا مونیومنٹل ایک شفٹ آیا. اس کے بعد تھوڑا سا اس کو مزید نکھارا ہے ایرسٹوٹل نے. تو ایرسٹوٹل گیو دا انالوجی آف دا امیجز ان دا کیو, جو کہ لائٹ سے شیڈو کاسٹ ہو رہا تھا. And it was slightly different from the Plato, because for Plato جو universal forms تھیں they were always involved directly into the world of forms. لیکن ایرسٹوٹل نے ان دونوں کو جدا کیے. تو according to Aristotle he brought up the idea of prime mover, یعنی کیونکہ موشن بہت امپورٹنٹ ہے نیچرل فلسفی کے لیے, تو ظاہر ہے موومنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہی کیم اپ ود این آئیڈیا آف پرائم موور, کہ ڈیوائن وہ ہستی ہے کہ جو موومنٹ دے دیتا ہے ایک دفعہ میٹر کو, اینڈ دین میٹر ہیز لاز جو اس کو گورن کرتے ہیں. دیر از اے کائنڈ آف اے ڈسکنیکٹڈ ڈیوینٹی which sets everything in motion, but then is not participating, is not involved. تو یہ پرائم موور کا کانسیپٹ اس کا آیا, اور اس نے یہی کہتا ہے ایرسٹوٹل کہ the prime mover جو ہے is not the efficient cause of action. ہر وقت اس کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. اور for him nature plays that middle role between the divine and the action. جو چیز بیچ میں وسیلہ بن رہی ہے خدا کے ساتھ, پوری کائنات جو خدا کی طاقت اور خدا کا فیض پوری کائنات کو منتقل ہو رہا ہے, تو وہ بیسیکلی جو نیچر ہے that is the modus operandi, that is the vasila. So now you can understand why for Greeks natural philosophy was so important, because that was the link between the divine and the world of forms. اور یہ نیچر جو ہے یہ اپنی ریگولیشنز کے ساتھ, اپنے پیٹرنز کے ساتھ, اپنے پرنسپلز جو خدا نے اس کو دیے ہوئے, ظاہر ہے ڈیوائن نہیں دیے ہوئے, اس کے ذریعے ورلڈ آف فارمز کو ریگولیٹ کر رہی تھی. سو فار دیز فلاسفرز جو میجر کوسچن جو تھا نیچرل فلسفی کا, وہ انہوں نے یہی پٹ فارورڈ کیا کہ ہاؤ کین اے اسٹرکچرڈ اینڈ آرگنائزڈ اینڈ سو ویل بیلنسڈ ورلڈ can come out of an unintelligent, unorganized or undirected source. So that was matlab inka, there was this way for them to find divine, کہ اگر دنیا کے اندر اتنا ڈسپلن پایا جاتا ہے, اتنے ریگولیشنز پائی جاتی ہیں, اتنی انٹیلیجنس پائی جاتی ہے نیچرل سسٹمز میں, تو یہ نیچرل سسٹمز کہیں سے تو ڈرا کر رہے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہو کہ ڈیوائن جو ہے وہ اگر ہم یہ کر لیں کہ there is no divine, they never ask this question. It's a modern question. Their basic question was کہ اگر دنیا کا ڈیزائن اتنا انٹیلیجنٹ ہے اور ہر چیز اتنی سسٹمیٹک چل رہی ہے, تو یہ کسی ان آرگنائزڈ اور ان انٹیلیجنٹ سورس سے نہیں آ سکتی. تو کائنات اپنے پیٹرن سے, اپنے ڈیزائن سے, اپنے ایک انٹیلیجنٹ کریٹر کا ثبوت دے رہی تھی. This is how Greeks tackled it, جس کو ہم آج کل the argument from the design بھی کہتے ہیں. So this was natural philosophers کے لیے ایک بہت بڑا یہ سمجھ لیں کہ خدا کے وجود کا ثبوت تھا. اور یہ کہتے تھے کہ the orderly pattern of the universe makes us able to make predictions. مطلب اگر بادل آتے ہیں تو I can predict there will be rain, and if the wind is blowing I can predict that the leaves will move. How can I make this prediction? Because there is someone who has regulated some universal principles, some universal laws. So that is how by my predictions I am validating wajood of an intelligent and organized creator. مطلب بڑا سمپل سا آرگیومنٹ ہے جو نیچرل فلسفی سے, اور میرے خیال میں اسٹل ہولڈز گڈ. ابھی تک اس کا کوئی اتنا بڑا ریبٹل میں نے دیکھا نہیں ہے فلسفے میں. بہرحال so every object that is found in this world has a defined nature which is defined by divinity, or basically it behaves in a predictable way.
ایک طرح کے آبجیکٹس جو ہیں لوہا لوہے کی طرح بیہیو کرے گا, پانی پانی کی طرح بیہیو کرے گا, انسان انسان کی طرح بیہیو کرے گا, ہاتھی ہاتھی کی طرح بیہیو کرے گا, کیونکہ they're governed by some universal principles of forms. ان کی فارمز کے اندر کچھ ایسے کوڈز ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ اسی طرح ہی عمل کریں گے. اور 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں ان کے لیے نیچرل فلسفی میں, دا میٹر, دا فارم اینڈ دا موور. پورا فلسفہ انہی 3 کانسیپٹس کے ارد گرد گھومتا رہتا تھا. اور ایرسٹوٹل believed that matter cannot change. اس لیے وہاں پر وہ اٹرنل یونیورس کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے which does not resonate with Islam. لیکن philosophically Aristotle believed that matter cannot change, only the attributes in the matter change. اور وہ attributes they get replaced by other attributes. So matter is a kind of a constant in the universe, and then there are forms of the matter, اور ان کے اندر attributes جو ہیں ان کے اندر replacement اور change جو ہے وہ possible ہے. اور so only the properties were changing which were in turn changing the attributes. So according to Aristotle, the change occurs by 3 categories of being. 3 categories بڑی important ہیں Aristotle کے لیے, which are being, non-being and potential being. This is the core of his natural philosophy: being, non-being and potential being. اور مثلاً فار ایگزامپل اکارڈنگ ٹو ہیم, اف یو نو, اس کی اپنا ہی ایگزامپل ان کا ہے ایرسٹوٹل کا کیا کہ اف یو وانٹ ٹو چینج ریڈ ٹو بلو the color, so it has to go through that transitional purple phase. So you know, the color is remaining the same, but because of the change in the properties and because of that transition, it is moving from red to blue. تو بہرحال یہ اب اس میں لگ جائیں گے تو ہمارے پورا لیکچر اس میں چلا جائے گا. تو ہم اپنی روایت کی طرف آتے ہیں. تو ہماری روایت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو ایک ویری انٹرسٹنگ آیت ان قرآن کے, قل کل یعمل علی شاکلتہ, کہہ دے کہ ہر چیز اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتی ہے. شاکلہ از شکل, شکل از فارم. سو یو نو ناؤ وی آر, ایک بہت بڑی 2 روایتوں کا مرجر ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت میں, جو ہم نے ابھی تک مجھے 15 منٹ 16 منٹ لگ گئے ہیں سمجھانے کے لیے. قرآن نے ایک چھوٹی سی آیت میں وہ بتا دی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک شکل دی ہے, اور شاکلہ قالب کو بھی کہتے ہیں, شاکلہ شکل کو بھی کہتے ہیں, شاکلہ کیپیسٹی کو بھی کہتے ہیں, اور شاکلہ فطرت کو بھی کہتے ہیں عمومی طور پر. ابھی جب ہم فطرت پر بحث کریں گے تو کھل کے سامنے آئے گا. قل کل یعمل علی شاکلتہ, کہ ہم نے ہر چیز کو ایک شکل دی ہے اور وہ اس شکل کے مطابق there is a potential it has, اور وہ اسی potential کے اندر رہ کر ہی عمل کرے گا, اس سے باہر کبھی نہیں جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ چینج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولھا بین الناس. یہ اسلام کا ایک طرح کا پرائم موور ہے کہ جو دن جو بدلتے ہیں, جو حالات بدلتے ہیں, تو تلک الایام, یہ وہ دن ہے, نداولھا بین الناس, جو ہم لوگوں میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یور انٹرنیٹ کنیکشن از ناٹ اسٹیبل. آ رہی ہے آواز صحیح؟ جی جی, جو کہہ رہے ہیں ان کا انسٹیبل ہے. اچھا, اوکے اوکے اوکے. اب اگر آپ اسلامی روایات کو کائنات کے اسلامک کازمولوجی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے, تو جس طرح میں نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ سیشن میں عرض کیا تھا کہ اسلامی روایت میں پوری کائنات کو جوڑوں میں بنایا گیا, اور ہیومینٹی کا پہلا جوڑا جو کریٹ کیا گیا وہ ہم سب جانتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام ہیں, یہ دونوں ہیں جوڑا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے, لَعَلَّكُمْ, کاش کہ تم میں سے کوئی, شاید کہ تم میں سے کوئی, تذکرون, اس چیز کا ذکر کرے, اس چیز کو سمجھے, اس چیز کو سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کرے. اب اگر آپ انسان کے اندر جھانکیں تو انسان کے احوال بھی جوڑوں میں ہیں. Now this is very Sufic cosmology جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں, کہ ہمارے ہر حال کا ایک جوڑا ہے. مثلاً اگر میرے پاس اگر یاس ہے, مایوسی ہے, تو میرے اندر امید بھی پائی جاتی ہے. اگر میرے اندر حزن پایا جاتا ہے, غم پایا جاتا ہے, تو میرے اندر خوشی بھی پائی جاتی ہے. اگر میرے اندر محبت پائی جاتی ہے تو نفرت. یہ ساری پیرنگ ہے اپوزٹ احوال کی.
اگر محبت پائی جاتی ہے میرے اندر تو میرے اندر نفرت بھی پائی جاتی ہے. اگر میرے اندر قبض پایا جاتا ہے تو میرے اندر بست بھی پایا جاتا ہے. اگر میرے اندر ایک عزت والا فہم پایا جاتا ہے تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں ذلیل بھی ہو رہا ہوں. تو جتنے بھی احوال ہیں ہمارے وہ اپوزٹ کی پیرنگ میں آ رہے ہیں, اور پھر ہر حال کا اپنا متحرک ہے. There is a prime mover for every حال. I'm trying to connect Greeks and Quran and Sufism in such a way کہ جہاں جہاں پر یہ کنورج ہوتی ہیں روایتیں, ہم صرف انہی پر بات کریں, اختلاف کے اوپر بات نہ کریں. So we can have a broader picture of natural philosophy. تو اب جو ہمارے اندر احوال پائے جاتے ہیں ایک تو جوڑوں میں ہیں اور وہ تضاد کے جوڑے ہیں, اور پھر حال کا اپنا ایک موور ہے, اپنا ایک متحرک ہے. وہ اگر نہ ہو تو وہ حال کریٹ نہیں ہوگا. اب اسی طرح جس پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک جوڑا ہمارے احوال کا ہے, وہ ہے خلوت اور جلوت, being in the crowd and being alone. تو یہ بڑا پرٹیننٹ ہے آج کے ہمارے اس سبجیکٹ میٹر کے لیے. اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ تنہا ہوتے ہیں. It happens to everyone. We go through this خلوت and جلوت many times during a day. اور ہر معاملے کے کچھ اپنے میرٹس ہیں, کچھ اپنے ڈی میرٹس ہیں. نہ ہر وقت لوگوں کے درمیان رہنا بہت اچھا ہے, نہ ہر وقت تنہا رہنا بہت اچھا ہے. So it's a kind of a balance we need to create between these opposite pairs of opposites. تو اب متحرک کیا ہے؟ Why do I want to go into خلوت? Why I want to isolate myself? Why do I yearn solitude sometime? اس کا پرائم موور کیا ہے؟ تو there can be many reasons. کبھی کبھی ہم لوگوں کے رویوں سے اتنے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل میں اتنی ریزینٹمنٹ آ جاتی ہے, وہ نفرت کی شکل اختیار کر جاتی ہے, اور پھر وہ ریزسٹنس اتنی زیادہ ہم میں ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اس جذبے سے لبریز ہو کر لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. This is not صوفی خلوت. This is not قرآنک خلوت. You have to understand. شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکہ میں پورا باب باندھا ہے خلوت پر, اور وہ آپ فرماتے یہیں اپنے مریدین کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم جب بھی خلوت میں جانا چاہو تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو میرے ارد گرد کا معاشرہ ہے, جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں, they are very detrimental to me. مجھے اپنے آپ کو ان کے شر سے بچانا ہے. So I need to go in a solitude. I need to create secure zone. I need to move away from people because they are so bad. ابن عربی کہتے ہیں کہ اس طرح کی خلوت نہ صرف نان پروڈکٹیو ہے بلکہ it will create pride in you. تو آپ کہتے ہیں کہ جب بھی تم نے نیت کرنی ہو سولیٹیوڈ کی, خلوت کی, تو نیت یہ کرو کہ میں نے لوگوں کو اپنے شر سے بچانا ہے. I'm isolating myself because I have so much potential to damage others. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خلوت تمہارے لیے پروڈکٹیو ہوگی. It's a beautiful way of even telling us how to go into retreat by شیخ الاکبر. اور اگر آپ اپنے مذہب کو دیکھیں تو یہ خلوت اور جلوت آپ کو پورے مذہب میں نظر آئے گی. ہمارا رمضان شریف میں بہت بڑا رکن ہے نماز باجماعت. And then you have اعتکاف in رمضان. یہ ایک ہی مہینہ چل رہا ہے, ایک ہی عبادت چل رہی ہے رمضان کی. اسی میں ایک طرف اعتکاف ہے, سب لوگوں سے منہ موڑ لو اور اکیلے ہو جاؤ, اور بہت بڑی عبادت ہے. اور دوسری یہ ہے نماز تراویح میں باجماعت آ جاؤ, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یعنی خلوت اور جلوت ایک ہی محشر حال میں کیٹر ہو رہے ہیں اسلام میں. اور یہ جو حال ہمارے ہوتے ہیں, ہر حال ہم پر طاری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر حال ہمیں ایک روحانی تجربے سے گزارتا ہے. There is something to be learned from every state, whether it's psychological, it's physical, it's emotional. اور پھر ہر حال کا ایک محرک ہے جو اس کو تحریک دے رہا ہے, اور پھر ہر حال کا ایک امپیکٹ ہے, ایک اثر ہے. محرک اور اثر, ان دو کے درمیان ہے حال. کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حال طاری ہو رہا ہے, اور پھر اس حال طاری کے ہونے وجہ سے کوئی امپیکٹ ہے جو مجھ پر آ رہا ہے. فار ایگزامپل, لیٹس ٹیک اے ویری سمپل ایگزامپل, کہ اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, somebody demeans me or doesn't treat me correct, so what will happen? Anger. And what will happen after I'm angry? میں وہی بدتمیزی کروں گا. جس کے اوپر میں خود ایجیٹیٹ ہوا تھا تو میں اس کو پرنٹ کروں گا کسی اور کے اوپر بدتمیزی کر کے. تو اب یہ محرک جو ہے وہ بدتمیزی ہے,
اس کا جو حال ہے وہ غصہ ہے, اور اگر وہ انکنٹرولڈ ہے, unprocessed ہوں میں, تو اس کا جو اثر ہے وہ بھی بدتمیزی نکل آئے گی. So it's an interesting way of looking at احوال, their محرکات and their اثرات. اب خلوت جو ہے وہ بنیادی طور پر, عام طور پر جو لوگ خلوت اختیار کرتے ہیں, we can isolate even when we are very دنیا دار person, مطلب اس کے لیے دیندار ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ جس طرح انگریز کہتے ہیں ہم کہ everybody needs a little time away, تو all of us need a little time away, and but why do we need it? اس کی بہت سے محرکات ہیں, انتشار, اضطراب, بے سکونی, انگزائٹی, ڈپریشن, اپنے ریلیشن شپ سے ڈس اپوائنٹمنٹ, تعلقات سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک وہ خلوت ہے جو روحانی لوگ اختیار کرتے ہیں اپنے خدا سے جڑنے کے لیے, اور یہی اللہ کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, ہر ایک سے کٹ جاؤ اور اس خلوت میں آؤ کہ میرا دین تمہارے چہروں کے سامنے میرے دین کا چہرہ ہو. So why it is required? Why to turn away from everyone? جس طرح ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک کعبہ کی سمت دی گئی ہے کہ ہم ہر سمت سے منہ موڑ کر کعبہ رو ہو جائیں. So what does it symbolize? Because these are all خلوت کی مختلف قسمیں ہیں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ اعتکاف ہو, چاہے وہ مراقبہ ہو صوفی کا. تو why یہ ریکوائرڈ کیوں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک تو صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہر حال کا ایک اثر ہے, اور خلوت کا اثر محبت ہے. I mean, talking about Sufis are talking about their kind of خلوت. It's not about every خلوت. مطلب ایک بندہ جو ڈپریس ہو کر, مایوس ہو کے خلوت میں جاتا ہے تو اس کو محبت نہیں ہوتی, بلکہ وہ ری انفورس کرتا ہے اپنے ایٹیچیوڈ کو. صوفیہ جو خلوت اختیار کر رہے ہیں, جو حال ہے صوفی کا, وہ کہتا ہے کہ اس کا محرک تو یہ ہے کہ I want to get closer to my God, اور اس کا ریزلٹ اور امپیکٹ یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. And why it happens? اس کی پوری ریشنل وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنا انتشار کم ہوتا ہے, جتنا ہجان کم ہوتا ہے, جتنی ڈسٹریکشنز میری کم ہوتی ہیں, اتنی میری توجہ جو ہے وہ میرے محبوب کے اوپر, میرے مقصود کے اوپر, میرے خدا کے اوپر میں زیادہ فکسیٹ ہو جاتا ہوں. اور جیسے ہی فکسیٹ ہوتا ہوں, I understand him more, I have more معرفہ, and the moment I have more معرفہ, I fall in love with him more. وہ ایگزیکٹلی وہ جملہ جو ایک صوفیاء کا, اب تو انگریزوں نے بھی اس کو بہت استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ to know him is to love him and to love him is to know him. تو یہ خلوت کرتی ہے کہ وہ آپ کا ہر طرف سے ڈسٹریکشن کو ختم کر کے ایک طرف آپ کا رخ کھول کے توجہ کا, اور محبوب کی معرفت جو ہے وہ آپ کے دل میں محبت ڈالتی جاتی ہے. محرک ہے, میں نے خدا کے قریب ہونا ہے, حال یہ ہے کہ میں خلوت میں ہوں, اور اس کا اثر یہ ہے کہ the love of God gets imprinted in my heart. I'm infused with the love of God. This is what we are going to see today, کہ how it happens. کیونکہ ہماری جو ماڈرن لائف ہے, اٹس بیسیکلی ایک ورڈ کے اندر اگر آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہو تو اٹس ڈسٹریکشن, nothing else. The whole of the modern life breeds on distractions. بیوی, بچے, shops, and then we have televisions, and then we have advertisements, and then we have parks, and یوں لگتا ہے کہ ہر چیز مجھے بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے. بچہ مجھے ایک طرف سے کھینچتا ہے, دوسرا بچہ دور کھیلتا ہے, بیوی اپنی طرف کھینچتی ہے, دوست اپنی طرف کھینچتے ہیں, والدہ اپنی طرف کھینچتی ہے, والد اپنی طرف کھینچتی ہے. تو میری ذات ہر وقت تقسیم ہو رہی ہے. مطلب میری ذات ایز اے سائیکولوجیکل وجود, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں انورٹ جا سکوں. ہر چیز میری توجہ میں اپنا حصہ بانٹتی جا رہی ہے. تو خلوت ان دنیاوی ڈسٹریکشن سے, ان ورلڈلی ویل سے پرے ایک جہان ہے, ایک نئی دنیا ہے, سکوت کی دنیا ہے, سکون کی دنیا ہے. If anybody have you ever experienced diving in the ocean, تو خلوت کا وہی امپیکٹ ہے جو ایک ڈائیور کے اوپر ڈائیو کرتی ہے. مطلب when you are diving, you can hear the birds and you can hear people chatting and everything, and there is so much so much distraction, and but just when you just dive, تو 5-6 فٹ آپ نیچے جاتے ہو تو you are the same person but you don't feel same. So
اگر آپ نے خلوت کی سائیکولوجیکل حال کو دیکھنا ہے تو جسٹ ایسک اے ڈائیور واٹ ہی فیلز جب وہ 7-8 فٹ نیچے ہوتا ہے سمندر کے. اٹس لائک the ocean is overwhelming him, or he is disconnected from all distraction and noise. That was on the surface. تو یہ خلوت اس سکون کا جہان ہے, اس سکوت کا جہان ہے, اور سیڈلی ہمیں عادت پڑ گئی ہے ہر وقت ہجوم میں رہنے کی, بات چیت کرنے کی, انگیج ہونے کی. اور خلوت ہمیں جب مراقبے میں جاتے ہیں, یا اگر دن کی آپ 5 منٹ بھی خلوت کریں تو کم از کم آپ کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یو کین رائز ابو اٹ. آپ اپنی یہ جو ہیبیچول سٹانس ہے ہمارا, ٹو بی آلویز انٹریکٹنگ ود پیپل, آلویز انگیجنگ ود تھنگز, آلویز ڈسٹریکٹنگ آور سیلوز in this world of forms, at least you will have the confidence کہ آپ اپنی اس عادت سے اٹھ سکتے ہیں. اور قرآن کے لفظ میں جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے اس اسٹیٹ کے لیے وہ ہے اعتزال یا عزلہ. اعتزال, it's a beautiful word. بیسیکلی قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے خواہش نفس سے ایک قدم پیچھے ہٹانا, to move away from the world of desires. That is اعتزال, that is عزلہ, to move away, to step back, تھوڑا سا پیچھے آنا. اور اس کو روحانی اصطلاح کے طور پر یا شرعی اصطلاح کے طور پر کہ نفس امارہ کو ایک قدم پیچھے دھکیلنا تاکہ نفس مطمئنہ خدا کی طرف پرواز کر سکے. تو اگر آپ اس کو بالکل ایک روحانی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا یہ مطلب ہے. اب کیونکہ جدید زندگی ہماری ہر وقت ہمیں نئے تماشوں کی طرف دعوت دیتی ہے. وی ہیو آور ٹک ٹاکس اینڈ واٹس ایپس اینڈ یوٹیوبس اینڈ وی ہیو سوشل میڈیا. تو فلمیں ہیں, دین دیر آر نیو سانگز اینڈ لیٹس سی ہو از آن دا بل بورڈ اینڈ لیٹس سی وچ نیو مووی ہیز کم, کس ڈائریکٹر کی مووی آئی ہے, کون سے ایکٹر کی مووی آئی ہے. تو وائی از ماڈرن مائنڈ سو اینکشس؟ سکون کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قل قل یعملوا علی شاکلہ, ہم سب کو ایک شاکلہ دیا گیا ہے. ہمارا ذہن انجینئرڈ ہی نہیں کیا گیا اتنے ڈسٹریکشن کے لیے. مائنڈ وانڈرنگ از اے کانسیپٹ دیٹ نیورو سائیکالوجسٹ یوز, کہ ہمارا ذہن جب بہت زیادہ منتشر ہوتا ہے تو پھر یہ بیچارہ اپنی ہی ایک خلوت کریٹ کرتا ہے اور اس کے اندر بھول بھلیوں میں چلا جاتا ہے. تو یہی قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت کھا رہی ہے. This multiplicity, this distraction, this focus on everything. We have now, we don't even know how to focus completely. We have very partial focus. ایک زمانے میں 4 سال شکر الحمدللہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا, حالانکہ عزیز دوست ہیں, لیکن ان کو مشورہ دیا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک چینل بناؤ اپنا. تو میں نے کہا اچھا ریکارڈنگز کرتے ہیں. تو میں نے کہا کتنے دیر کا ایک ٹاپک ریکارڈ کروں؟ انہوں نے کہا 3 منٹس. میں نے کہا what will I say in 3 minutes؟ تو 3 منٹ سے آگے بور ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ تو اتنی بڑی ٹریجڈی ہے. مطلب ہمیں ڈسٹریکشن کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم کسی چیز کو 3 منٹ سے اوپر زیادہ فوکس سے, یا تو اسٹوڈنٹ موڈ میں ہوں ہم, یا ہمیں پیسہ آ رہا ہو تو پرابلی وی فوکس, ادروائز وی ہیو لاسٹ the ability to focus. تو بہرحال I didn't do it and thank God I didn't do it. تو اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم جو اتنی ڈسٹریکٹڈ لائف گزارتے ہیں اس کا اثر ہماری باطنی حالت پر, ہمارے نفس پر, ہماری طبیعت پر, ہماری نفسیات پر کتنا برا ہوتا ہے. We don't understand the kind of damage we are doing ourselves. تو قرآن نے ہر نبی کی کہانی میں عزلہ اور اعتزال ہے. It's very strange. It's not a coincidence. ہر نبی کی آپ کہانی نکال لیں, آدم علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں اور اکیلا ان کو سری لنکا کے قریب کہیں پھینکا جا رہا ہے. So he is in اعتزال, he is in عزلہ, he is in خلوہ, there is nobody. اور وہ کئی سالوں کے بعد ان کو اپنی وہ بی بی حوا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. All this time he is alone, he is in a خلوہ. اور اگر آپ اس کے بعد حضرت نوح جو کہ پہلی شریعت لینے والے رسول ہیں, تو حضرت نوح علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو جب وہ کشتی بنانے کا حکم دیا جاتا ہے تو he goes into this seclusion in the forest where people discover later and they torture him or anything, but he has also taken a step away from the world.
Adam has taken a step away from his mate. So there is a uzla, there is a i'tizal, there is a khalwa for all of these prophets. اگر آپ حضرت ابراہیم کو, جو کہ ہم جن کی روایت میں سے ہم ہیں, ابراہیمک ٹریڈیشن سے ہیں, بت توڑنے کے بعد وہ بھی خلوت میں چلے جاتے ہیں, کئی دفعہ وہ خلوت میں گئے حضرت ابراہیم. تو اینڈ یو نو حضرت یونس کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تبلیغ کے لیے کہتا ہے, ایک شہر میں جاتے ہیں, شہر والے بہت برا ٹریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی ٹریٹ, وہ دوڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ سے کہ میں نے نہیں کرنا تیرا کام, یہ لوگوں میں قدر ہی نہیں ہے. And he just goes and he hides himself on a ship which is sailing, and then there's a storm. اور وہ کپتان کہتا ہے کہ یہ storm تب آتی ہے جب کسی آقا کا کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہو, تم میں سے کون ہے. تو nobody agrees to it, and then they cast lots and they understand 7 دفعہ انہی کی طرف ہی جاتا ہے, تو کہتے ہیں تو ہی ہے, تب ان کو پھینکنے لگتے ہیں. رات کا وقت ہے, آدھی رات کا, قرآن نے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ don't do that, don't demean me, I will jump myself. تو اب اوپر بادل ہیں, چاند بھی نظر نہیں آ رہا, بجلی کڑکتی ہے, تم نیچے بالکل کالا سمندر نظر آتا ہے اور اندھیری رات ہے. And he jumps, and then when he jumps, a whale comes and swallows him. So there is a dark night and the dark boat and the dark hour and the dark time in his life, and then he's jumping into a dark ocean, and then there is a whale, uski belly mein darkness, and then the whale dives into the bottom of the ocean. So you know, there are ظلمات over ظلمات, اندھیرے اوور اندھیرے ہیں, اور خلوت در خلوت ہے. He's, you know, getting isolated from everything. اینڈ دین جب وہ جاتی ہے تو وہاں پر جا کر دا موسٹ بیوٹیفل پریئر جو ہم تمام مسلمان جانتے ہیں کہ فنادا فی الظلمات, اور پھر اس نے آواز دی ان اندھیروں کے اندر جب کوئی روشنی نہیں تھی, کوئی جلوت نہیں تھی, کمپلیٹ آئسولیشن میں, ان دا ویلی آف دا بیل which is resting on the bottom of the sea. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لا الہ الا انت. It's beautiful. سبحانکا انی کنت من الظالمین. ہم اس پر غور نہیں کرتے. لا الہ الا انت, کوئی اور قابل نہیں ہے پرستش کے, معبود ہونے کے, ماں سوائے انتا, تیرے. اور انتا جو ہوا کا استعمال نہیں ہو رہا, انتا کا. It's very interesting. مطلب he is in so much خلوت, he is in so much darkness. اور ویلز ہیں اوپر خلوت کے, ویل کی بیلی ہے, اوشن کی لونلینس ہے, اندھیری رات ہے, خلوت در خلوت در خلوت ہے. قرآن میں بہت کم اتنی پرفیکٹ خلوت کا ذکر آیا ہے, اور اس خلوت میں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انتا. انتا گرامیٹیکلی واحد حاضر کا صیغہ ہے جو سامنے کھڑا ہو. سو دس ایکسٹریم خلوت is bringing him in presence of his God. لا الہ الا انتا, وہ جو تو میرے سامنے ہے, تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے. So اس مطلب خلوت کو اتنا خوبصورتی سے پریزنس کے ساتھ قرآن نے جوڑا ہے. ایک انتا کا لفظ جو ہے, جب میں نے اس کو پہلی دفعہ ڈسکور کیا تھا کہ یار what does it really mean, اور مجھے جب یہ اس اندھیروں کی بات ہوئی, ایک تو اتنا نور ہے اس یونس علیہ السلام کے دل میں کہ اس اندھیرے میں بھی his faith is making him see his God right in front of him, and then this khalwat over khalwat جہاں پر he is completely immersed in the presence of God. اور یہی آپ حضرت ابراہیم کی جب کہانی سنتے ہیں تو there is a khalwat that he himself takes, then he is made to give his family خلوت. بنی اسماعیل کی خلوت کہ بی بی ہاجرہ کو, جوان بیوی کو بیٹے کے ساتھ لا کر وہ ادھر سے یروشلم کے قریب سے نکلتے ہوئے اتنا 1200 میل دور آ کے مکہ مکرمہ میں, وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اٹس کمپلیٹ آئسولیشن. اور وہ خود کہہ رہے ہیں ربنا انی اسقنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایک بالکل غیر آباد انکلٹیویبل وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تیرے پاک اور بہت ہی حرمت والے گھر کے قریب ہے. Now just look کہ یہ خلوت تھی اتنی جس نے اتنی جلوت پیدا کی حج کی. I mean probably کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں پر اتنا رش ہوتا ہے.
and the origin is this khalwat. मतलब I want to philosophically connect khalwat to its samarat. असर क्या दे रही है? यूनुस को अपना खुदा सामने नजर आ रहा है, हाजरा जो है वो उस खलवत में है, इस्माइल उस खलवत में है, और एक हज का पूरा फेस्टिवल बनाया जा रहा है जिसके ऊपर आजकल 30-40 लाख बंदा है, हर वक्त जब भी आप उम्रों पर जाएं, रात है दिन है। यानी मैं कहता हूं कि खलवत से बड़ी जलवत कोई नहीं। हज मुझे ये बताता है। तो अब हज़रत इब्राहिम के बाद आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, तो हालांकि ही इज अ वेरी अवामी नबी, ही इज अ वेरी पब्लिक, फिरौन के घर में बड़े हैं और हर वक्त पब्लिक डीलिंग है, उसके एडवाइजर भी हैं, और इवन व्हेन ही इज अ नबी, ही इज नॉट अ नबी ऑफ आइसोलेशन, ही इज वेरी इन द मार्केट प्लेस नबी, हर वक्त लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हर वक्त जब सहरा में भी जा रहे हैं तो 12,000 बंदा उनके पीछे जा रहा है, सो ही इज अ वेरी पब्लिक काइंड ऑफ फिगर। लेकिन उनको भी देखें कि जब खुदा से मुकालमा होता है तो इन्नी अना रब्बुक फखला नालैक, इसको जरा रोमांटिकली सोचें कि वो आग लेने जा रहे हैं और फिर एक वादी में पहुंचते हैं और आवाज आती है इन्नी अना रब्बुक, बेशक मैं ही तेरा रब हूं, फखला नालैक, वेयर ऑफ योर शूज, वेयर ऑफ योर सैंडल्स। मतलब खलवत की एक और लेवल यहां पर आ रहा है, बिकॉज अ काइंड ऑफ अ तजरीद, टेक एवरीथिंग ऑफ। ये जूता जो है ये अलामत होती है कि जब मैंने लोगों से इंटरैक्ट करना है, लोगों से मिलना है, बाजार में जाना है, तो जूते पहनता हूं, नंगे पैर नहीं पहनता हूं। तो अल्लाह कहता है वो जो तेरी तलब है किसी ह्यूमन को मिलने की, किसी से इंटरैक्ट करने की, जस्ट वेयर इट ऑफ, फखला नालाइक, अपने जूते उतार दे। और क्यों उतार? क्योंकि इन्ना काबिल बिवादिल मुकद्दस तुवा, क्योंकि नाउ यू आर इन अ वेरी सीक्रेट वैली, जो वैली तुझे इर्द गिर्द हक कर रही है, विच इज इनगल्फिंग यू, विच इज वेरी सीक्रेट। सो खलवत के साथ सीक्रेटनेस का ताल्लुक, खलवत के साथ प्रेजेंस ऑफ गॉड का ताल्लुक, खलवत के साथ एक ऐसा सोशल इवेंट, रिलीजियस सोशल इवेंट जो दुनिया में सबसे बड़ी जलवत पैदा कर दे, ये सब खलवत के समरात हैं जो कुरान हमें समझा रहा है। फिर हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आता है, तो उनकी तो पूरी जिंदगी खलवत से इबारत है। यानी बीबी मरियम की वालदा जो है वो मन्नत मानती हैं कि बेटा होगा तो उसको मैं चर्च के कर दूंगी कि वो उसका यरूशलेम में सर्व करेगा, और उनकी बेटी हो जाती है। नो शी इज वेरी डिस्टर्ब, और वो कहती है अल्लाह से कि ये क्या हुआ, बेटी होगी। अल्लाह कहता है बेटे ऐसे नहीं होते जैसी ये बेटी है, ये बेटों से बहुत बढ़कर है। और फिर अल्लाह फरमाता है फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसना, फिर अल्लाह ने बहुत खुशी से, बहुत हुस्न के साथ उसकी वो नजर जो थी उसकी बेटी की, वो कबूल कर ली। और वअंबतहा नबातन हसना, और फिर अल्लाह कहता है मैंने खुद उस लड़की को इतना कमाल का बढ़ाया, उसकी कमाल की परवरिश की। और यू नो शी वाज आइसोलेटेड ऑल हर लाइफ, बिकॉज माँ ने उनको बहुत 9 उम्री में जाके पादरियों के हवाले कर दिया था, और एक महराब, एक कमरा दे दिया गया था, जो कुरान में इस महराब का बहुत जिक्र है। एक कमरा अलग सा हुजरा, ईस्टर्न क्वार्टर था, वहां पर उनको लॉक कर दिया जाता था। और उनके वो जो खालू थे हजरत जकरिया, वो कुरान कहता है वह कफ़ालहा ज़करिया, और जकरिया ने अपना कफील बना लिया उसको, ही टुक ओवर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तरफ अल्लाह ताला कहता है हम परवरिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह कह रहा है कि नबी कफालत कर रहा है। तो नबी का पालना और अल्लाह का पालना एक ही हो गया इस आयत में। It's a very beautiful romantic kind of a connection that God is making. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمَحْرَابِ, कुल्लमा फायदा ये दे रहा है कि whenever Zakaria will enter her mihrab, her niche, her room, because what he used to do is she was very pretty, and he was scared कि कोई इसको तंग ना करे, तो जब जाते थे तो बाहर से ताला लगा जाते थे, and he will come after like a couple of days, or you know even a same day probably. I'm not sure कि इसकी biblical version क्या है या Islamic version क्या है, लेकिन वो जब भी आते थे तो वो ताला खोलते थे और वो अंदर जाते थे। तो वो अल्लाह ताला कहता है कि वो जब भी अंदर दाखिल होता था वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो वो देखता था कि अंदर रिज़्क़ है। और जिस तरह हमारे हदीस में आता है बेमौसम के फल होते थे। और काला या मरियम अन्ना लकी हाजा,
اب خلوت میں ہے مریم, ہم لوگ ایٹ دا ریزلٹس, اور وہ پوچھتے ہیں کہ اے مریم انا لقی ھذا, تیرا کفیل تو میں ہوں, یہ دوسرا کفیل کہاں سے آ گیا جو تیرے پاس ہر وقت پھل رکھ کے چلا جاتا ہے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ, تو she said کہ they are from the God, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اللہ تعالیٰ جب بھی چاہتا ہے کسی کو دینا تو وہ کوئی ریشنلٹی کے لاز کے ماتحت نہیں ہے. He doesn't need to open the lock to deliver these things to me. وہ جیسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب, بغیر ریشنلٹی کے, بغیر کاؤنٹنگ کے, وہ جہاں ڈلیور کروانا چاہتا ہے کر سکتا ہے. اب یہیں پر ہیں, and now she become a mature woman, she is about 17-18 years old, اور ابھی تک ان کی وہ خلوت چل رہی ہے. اور فاتخذت من دونہا حجابا, انہوں نے سارے لوگوں سے حجاب لے لیا, لگتا ہے اعتکاف میں بیٹھی ہیں, مطلب خلوت در خلوت ہے. ایک تو وہ تالا پڑا ہوا ہے دروازے پر اور اس کے اندر ہے, اور اس کے اندر انہوں نے پردہ بنا لی ہے, and even she is getting isolated from her own isolation. So it's a very strange kind of a symbolic thing that God is trying to convey to us, جو ہم ایک پورا سیشن اس پر کر سکتے ہیں. بہرحال اب انہوں نے وہ حجاب لے لیا, فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. تو اب جوان عورت ہے, ہم نے اپنا روح الامین, اپنا روح القدس جبرائیل بھیجا, جو کہ ایک بھرپور بڑے ہی متناسب جسم والے مرد کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اپنے رحمان رب کی تجھ سے, اگر تجھ میں تھوڑی سی بھی شرم ہے, تھوڑا سا بھی تقوی ہے, تو یہاں سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. قال انما انا رسول ربک لاحب لقی غلاما زکیا, کہنے لگے کہ میں رسول ہوں تیرے رب کی طرف سے آیا, اور اس لیے آیا ہوں کہ تجھے میں ایک بڑا ہی پاک بچہ دوں. اب یہ خلوت ہے, فروٹ آ رہا ہے خلوت میں, عیسیٰ جیسا نبی عطا کیا جا رہا ہے. I mean just look at the impact Quran is telling us, the results of this isolation, this uzla, this i'tizal, this khalwa, کہ کیا کیا مل رہا ہے ان کو. اور ہم اپنے پروفٹ کے بارے میں, لاسٹ پروفٹ کے بارے میں دیکھیں تو his life is predominantly about khalwa. مطلب پہلی وحی سے پہلے ایک دو دن جاتے تھے غار ہرا, پھر 8 دن, پھر ہفتے ہو جاتے تھے, اور پیچھے سے حضرت علی کھانا لے کر جا رہے ہیں دوسرے تیسرے دن, and he is just sitting there, and there it's complete اعتزال, it's complete خلوہ. اور پھر ایک دن وہ ہوتا ہے کہ بجلی کے کڑاکے کی طرح جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یعنی خلوت کا رزلٹ قرآن ہے. موسیٰ کو وادی سینا میں بلایا, اور ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے, وہ 50 میل دور چل کر گئے, وہاں پر توریت دی. رسول کو مکے سے بلا کر غار ہرا میں قرآن دیا. سو ایون معرفت is so connected with خلوت in Quran کہ it's unmistakable. These connections are not random. This is, we are not talking about some intelligently some connection making. It's all there in Quran. ہر نبی کا ذکر آ رہا ہے, اس میں خلوت آ رہی ہے, اور خلوت میں اس کو کوئی ایسی چیز مل رہی ہے جو اس کو شہر میں نہیں مل رہی. So you have to understand. تو اس لیے جب ہمارے آج کل کے جو علماء ہیں وہ صوفیاء کی خلوت پر بڑا اعتراض کرتے ہیں ماڈرن, تو میں ہنس کر ان کو کہتا ہوں کہ یار قرآن تو پورا پڑھ لو. یعنی صوفی کا یہ کانسیپٹ خلوت کا, اس کا کوئی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے, بیچارے نے قرآن سے ہی لی ہے کہ قرآن بھی خلوت میں ملا ہے, توریت بھی خلوت میں ملی ہے, انجیل بھی خلوت میں ملی ہے, عیسیٰ جیسا بچہ بھی خلوت میں ملا ہے. So you know all these things, رب کا نظارہ بھی یونس کو خلوت میں ہوا ہے. So this is a very Quranic concept. It's not even اس کو آپ صوفیانہ کام بھی نہیں کہہ سکتے, بلکہ مجھے تو قرآن کے علاوہ کوئی تصوف نظر ہی نہیں آتا. جس بھی تصوف کے آپ کانسیپٹ پر جاؤ گے, ایونچولی آپ کو قرآن سے ہی 15-20 مثالیں مل جائیں گی. تو بہرحال لوگوں کی مرضی ہے, وہ پھر بھی سوچے سمجھے بغیر, یہ سوچے بغیر کہ یہ قرآن میں انبیاء کی سنت ہے خلوت, اور ہر نبی سے گزرا ہے. تو اگر ہم آپ کی زندگی دیکھیں تو اٹس اے کائنڈ آف اے پرفیکٹ بیلنس بٹوین خلوت اینڈ جلوت.
حضور کی زندگی. He's in complete isolation and then he's completely immersed in the society. This kind of balance you don't see in anyone else. اور یہی فطرت اسلام کی ہے. Exactly. Islam is exactly the fitrah of the Prophet. If you want to see it in that way. اور رمضان میں اعتکاف ہے, تراویح ہے, پھر ہم نوافل اور سنتیں گھر پر بیان کرتے ہیں which is kind of a خلوت, اور پھر ہم فرض نماز باجماعت ادا کرتے ہیں which is a kind of a جلوت. حج میں جب احرام باندھتے ہیں تو it's a kind of تجرید. آپ اپنے اوپر ایک طرح کا اعتکاف طاری کر رہے ہو. بہت سی ایسی ہیبیچول چیزیں جو آپ کرتے ہو احرام کے بعد آپ نہیں کر سکتے. You are stepping away from your nafs. It's a kind of a khalwa, it's a kind of a distance you are creating from your own base desires and what you do every day and which is permissible. وہ impermissible ہو جاتا ہے احرام باندھنے کے ساتھ ہی, ایک عزلہ کریٹ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ جب حج کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں, آپ ایک ہجوم میں ہیں, there are like millions of people around you, وہ circumambulate کر رہے ہیں, اور ان millions of لوگوں میں ہر ایک بندہ ایک خلوت ہے جو اپنے رب سے رو رہا ہے. کوئی رو رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے. ایون اس خلوت کے اندر, اس جلوت کے اندر اتنی خلوت پیدا ہو رہی ہے. اور یہ کور صوفی کانسیپٹ ہے, خلوہ فی الجلوہ, خلوت فی الجلوت, کہ ہجوم میں رہتے ہوئے بھی اکیلے ہونا. تو ابن عربی بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ فن سیکھ لی ہے وہ سید ہے, وہ سردار ہے روحانیت کا, کہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اس کی اس خلوت کے اندر کسی قسم کی انٹروینشن نہ ہو. اور ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر میں یوں کرتا ہوں, تو یہ بھی ہاتھ اٹھانے کا استعارہ ہے کہ میں اب ایک خلوت میں جا رہا ہوں نماز میں, اینڈ آئی ایم ساری دنیا کو پیچھے دھکیل رہا ہوں, ایک عزلہ کر رہا ہوں, ایک اعتزال کر رہا ہوں, ایک خلو کر رہا ہوں, ساری دنیا سے خلا کر رہا ہوں, ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا کے آئی ایم فوکسنگ ٹو گاڈ. تو نماز, حالانکہ اگر نماز باجماعت ہے تو جلوت ہے, لیکن اس کے اندر ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اینڈ دے آر گوئنگ انٹو دس خلوت. تو یہ تو امتیاز تھا ہمارے تصور میں صوفیاء کا, کہ وہ ارد گرد شور ہے, معمولات زندگی چل رہے ہیں, بٹ their heart is always alone with the alone. اور یہ کانسیپٹ بھی صوفیاء کا قرآن سے ہی اٹھایا ہوا ہے, کہ اللہ فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال کون ہے, مرد کون ہے؟ وہ کہ جب وہ ٹرانزیکشنز بھی کرتے ہیں, جب وہ چیزیں بیچ بھی رہے ہیں, تب بھی ان کے شعور سے اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد محو نہیں ہوتی. So even when they're in the marketplace, they're in this kind of khalwa all the time. اور یہیں پر جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, میں ختم کر رہا ہوں, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اب اللہ دین کے معاملے میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے ارد گرد کے سارے سسٹمز آف تھاٹ سے منہ موڑو اور اس نیچرل ریلیجن کی طرف آؤ. We take 10-15 minutes break and then we'll be back.